भाई भतीजे भांजे के मर्डर में कोई इन्वॉल्व होगा, वहां पे कोई तल्लक हम बुरुकार नहीं लाएंगे। ये आप तमाम लोगों को हम पे यकीन होना चाहिए। हम जितने भाई आपके काम कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे, देखे ना, एक इमानुल्लाह मानी का भाई सनी दिन रात जागता है, एहसानुल्लाह एडवोकेट, उसके बारे में क्या क्या बातें कही हमने। फिर सनी के बारे में जो मुखालफिन उन्होंने उमर और सनी की कैसी कैसी वीडियो चढ़ाई, आप लोगों ने देखी नहीं? अगर ये मेरे भाई डबल पार्ट हो या कोई ऐसी बात हो तो वो इनको टारगेट क्यों करें? सबसे ज्यादा इनको टारगेट किया। तो इसी तरह कहने का मकसद ये है कि आप तबस्सुम भाई के दोस्तों से, आप कमेटी के दोस्तों तबस्सुम मनीर साहब से रब्ता करें, सजाद अब्बासी से करें, उमर साहब से करें, हाजी अरशद साहब मदाई बैठे हैं यहाँ पे, उनसे करें, मुझसे करें। लेकिन मेरी ये तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि खुदा रहा आइंदा के बाद मानी हमारा वही भाई है कि जब हमारे इलाके के लोगों को एक गाली तहरीरी तौर पर एक SHO ने लूज लैंग्वेज लिखी, ये वही इमानुल्लाह मानी है कि जो अपने तमाम दोस्तों राशिद वहीद तालब सारों के साथ वहां पे पहुंच गया और उस SHO का जो हशर हुआ वो लोगों ने देखा। और आपको पता है उस 788 में नाज़म जावेद इनकलाबी भी अरेस्ट रहे, सनाउल अक्सती भी हमारे भाई अरेस्ट रहे, उसमें तबस्सुम भाई, राशिद, यानी पूरी एक तालब मानी खुद इलेक्शन से एक वीक पहले जाके उसने बेल करवाई। तो कहने का मकसद ये है कि वो हमारे सामने बिल्कुल, उसने कहा आसिफ भाई देखें कि माजिद, मैं सबसे पहले जब माजिद का मर्डर हुआ मैं और राशिद थाने पहुंचे, राशिद भाई दोनों हम इकट्ठे थे, हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंच के हम डेड बॉडी लेके साथ वापस घर आए। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा भाई था, ये मेरी गलत कभी भी गवारा नहीं करती। हाँ, मैं स्टेट फॉरवर्ड जेल का बंदा हूँ, मैं वहां पे किसी काम के सिलसिले में गया, अगर मैं खुद गया होता, मैं खुद करता तो मैं अपनी ID पे अपलोड करता, मैं खुद फूल दे रहा होता, लेकिन ऐसी चीजें नहीं थी। आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया। उसका कहना था कि मेरे यहाँ पे पहुंचने के 20 मिनट बाद मेरे दोस्त तालब भाई और ये सारे मेरे पास आ गए राशिद, शायद मैं उसी टाइम डिनाई कर देता। लेकिन इतनी गालियां मुझे तो छोड़ दें, मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को जो दिन रात इस काज में जाग रही है, तो मैं भी एग्रेसिव हो गया। हालांकि आप देखें कि उसके बाद भी मैंने किसी सोशल मीडिया पे, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि मैं आप में से हूँ, मैं आपसे हमदर्दी रखता हूँ, मैं आपसे अलग बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पहले भी आपके साथ था, मैं आज भी आपके साथ हूँ। मैं अपने उन तमाम भाइयों को ये गुजारिश करूंगा कि जो आउट ऑफ लिमिट गए और एक अपने श्वेतपोश भाई को बगैर उससे पूछे, बगैर उससे मिले, हमने जो ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ये गलत बातें थी या मैं नहीं करनी चाहिए थी। वो हमारा फख्र है, हमारा भाई है, आज भी हमारे साथ है, कल हम उसके साथ बैठे रहे। उसने खुल के बातें की, उसने कहा आप भाई है, मैं अगर एक SHO ऐसा काम करता है तो मैं बड़ा पिंडी में, मेरी परवरिश यहाँ पे हुई और मैं तमाम दोस्तों के साथ वहां पे चला जाता हूँ, इतना बड़ा एक्सीडेंट कर देते हैं कि 788 2-2.5 साल अब बकते रहे। तो क्या ये हो सकता है कि मेरे किसी भाई का मर्डर हो जाए, मेरे किसी अजीज का, मेरे इलाके के बंदे का मर्डर हो जाए और मैं वहां पे मुनाफिक करूं या गद्दारी करूं? ये आप सोचे भी नहीं। और वो अपना बयान भी जारी करेगा, वो हमारा भाई है, हमारा फख्र है। और मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी रिप्लाई में मानी भाई को ऐसे ही आप वेलकम करें जैसे आप हकीकी एक बड़े भाई, एक मुजाहिद को करते हो। वो दिलेर और बहादुर भाई है हमारा, वो साथ खड़ा होने वाला भाई है हमारा। और उसने कल कहा कि जो फैसला आप लोग करोगे, अभी हमारी एक्शन कमेटी की मीटिंग थी, हम तमाम दोस्त बैठे, उसमें डिबेट भी हुई, बातें भी हुई। हम अपने भाई को वेलकम करते हैं। अगर कोई ऐसी बात, चूंकि हम प्रूव नहीं कर सके, हम अगर प्रूव करते कि ये किसी मुनाफिकत के हवाले से हमारे साथ कोई ऐसा काम किया है, मानी अगर गया, तो बेशक हमारा भाई है, हम बैठते, हम धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते, सारा कुछ करते। लेकिन जो चीजें प्रूव हुई वहां पे, वो यही कि वो गैर दानिस्ता किसी और सिलसिले में वहां पे गए, वहां पे जब वापसी निकलने लगे इस तरह से हुई। क्योंकि जो लोग इमानुल्लाह मानी को जानते हैं वो तल्ख, हमदर्द और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। वो जिगजैग ये डबल बातें या इस तरह की करने वाला नहीं है। मेरी तमाम उन दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी, तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट होगी कि खुदा रहा हमारे अंदर छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, जरूरी नहीं है। कुछ लोगों ने एग्रेसिव होकर जज्बाती तौर पे टारगेट किया, लेकिन कुछ मेरे भाइयों ने पसंद नापसंद भी होती है। लेकिन इस वाजिद सत्ती के काज में मुझे और आपको इस पसंद नापसंद से निकलना होगा। हमारी कोई पसंद नापसंद नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब माजिद सत्ती के काज के लिए कट मरेंगे। और ये इस माफियाज के खिलाफ भी हमने बोलना था, लेकिन आज चूंकि स्पेसिफिकली हमने सिर्फ और सिर्फ मानी के लिए इमानुल्लाह सत्ती चेयरमैन के हवाले से आज हमारी एक्शन कमेटी की मीटिंग भी थी और स्पेसिफिकली इसी पे बोलना था। हमारा वो बहादुर और दलेर भाई है, हम उसको वेलकम करते हैं। जो उसकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कुछ सोशल मीडिया पे हमारी टीम से हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ, हम उसको कंडेम भी करते हैं और वो हमारा भाई है। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम भाई
اسی طرح سے ایمان اللہ ستی کو ویلکم کہیں گے ہماری اسی پریس کانفرنس کے دوران, تاکہ ہمارا یہ, چونکہ جو آپ کا مخالف ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی اینگل میں, سپوز کل آپ کہیں جا رہے ہیں تو کھڑے کھڑے راشد وحید کو کھوکھر فیملی سے کوئی بندہ مل جاتا ہے تو ان کی پکچر وائرل ہو جاتی ہے, تو کیا ہم راشد وحید کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے؟ نہیں میرے بھائیو, یہ ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں سٹینڈ کرنا ہے. وہ چاہتے یہی ہیں کہ ان کو کسی طرح تقسیم کر دیا جائے, ان کو آپس میں لڑا دیا جائے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایمان اللہ ہمارا وہ بھائی ہے کہ جو یہاں سے ہو کے اس وقت ایس ایچ او کا جو انسیڈنٹ ہے, یہ ان 3-4 دوستوں نے, ایمان اللہ نے, راشد نے, طالب نے پلاننگ کی اور یہاں سے نکلے اور وہاں پہ گئے. کون رسک لیتا ہے کہ ایک ایس ایچ او جو بے شمار لوگ ہوتے ہیں, یا پہ گالیاں بھی نکالتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اتنا بہادر دلیر اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونے والا ہمارا بھائی, کل اس نے ثابت کیا اپنی باتوں سے. اب 4-5 لوگ تھے, ڈیبیٹ تھی, لیکن اب یہ پروو نہیں کر سکے کہ تم جو ہے وہ میچ چھوڑ کے اور ماجد ستی کے جو انسیڈنٹ ہے اس کے خلاف گئے ہو. اس نے پروو کیا کہ میں اصل اس مقصد کے لیے گیا, اور پھر میرے پاس یہ بھائی آگے, میں 20 منٹ میں اپنا پبلش بھی کر دیتا, لیکن مجھے اتنا گندا اور خراب کر دیا گیا کہ اس سے میں ڈسہارٹ بھی ہو گیا, میں ایگریسو بھی ہو گیا. لیکن میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس میرے بھائی کو پرتگال انداز میں ویلکم کہیں. وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے, وہ ہمارا فخر ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور دیکھیں گے کہ ایمان اللہ بھائی اپنا ایک ویڈیو میسج یا ایک اپنا جو ہے ریٹرن تردیدی بیان بھی چڑھائیں گے. حالانکہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی, نہ ہم نے کوئی ایسی بات کہی. اس نے خود کہا کہ آصف بھائی, سنی بھائی, آپ میرے پاس آئے ہو, سارے دوست احسان بھائی, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ایک ایسا کاز ایک ایس ایچ او کے لیے یہاں سے میں چلا جاؤں اس کو ضد و کوب کرنے کے لیے, یا اتنا بڑا رسک لوں, اس پہ جا کے اٹیک کر دوں, تو میرے کسی بھائی کو یہاں پہ بے دردی سے قتل کر دیا جائے اور میں اس طرح کروں کہ اس کے قتل پہ منافقت کروں اور غداری کروں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اس بھائی کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, لیکن ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام سوشل میڈیا پہ جتنے میرے بچے کام کر رہے ہیں, جتنے میرے دوست کام کر رہے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را ہم نے کوئی بھی نیگیٹیوٹی نہیں پیدا کرنا. ہم نے مکمل طور پہ تحمل مزاجی سے, اس کے بعد بھی کوئی میسج آ سکتا ہے, سیریسلی بھی کوئی جا سکتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اتنا بڑا کاز ہے نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مانی نے چونکہ یہ پروو کیا ہے کہ وہ بالکل کسی اس اینگل میں نہیں گیا, اس نے یہ ثابت کیا ہے, اور وہ ہمارا ایک ورتھ والا بھائی ہے. وہ یہاں پہ ہمارا ایک ٹیگ ہے ہمارے علاقے کا, جو 5-7-10 لوگ ہمارے اس ایریے میں ٹیگ ہے, مختلف برادریوں کے پہاڑ کے رہنے والے. ان میں ایمان اللہ ستی بھی ہے, اس کے والد کا نام تھا, اس کے دادا کا نام تھا, اور ان کی پوری فیملی فرنٹ لائن پہ آ کے ہمارے پاس کھڑی ہے, اور ہم نے اس فیملی کے لیے بھی بہت لازمہ الفاظ استعمال کیے. ان پہ بھی ہمیں ساروں کو وہ بھائی بجائدوں کی طرح, آج بھی میرا بھائی سنی بیٹھا ہوا ہے, احسان بھائی سے بھی میری بات ہوئی, میں ذاتی طور پہ ان بھائیوں سے معذرت خواہ تمام ان کی فیملی سے کہ آپ ہمارا فخر ہو, آپ دن رات ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہو. اور میں اپنی تمام ایکشن کمیٹی کے دوستوں کا اسپیشلی طور پہ میرے بھائی سجاد الحسن عباسی صاحب ہیں, عمر بھائی ہیں, احسان ستی صاحب ہیں, راشد وحید صاحب ہیں, طالب بھائی ہیں, میرا بھائی سلمان ہے, طاہر صاحب ہیں, میرا بھائی غفران ہے, مجاہد بھائی ہمارا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور بہت سارے میرے لوگ ہیں. میں کتنے بندوں کا کتنے لوگوں کا نام لوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بے حد مغرور ہوں. اور ہم بادری سے کھڑے ہیں, ہم نے اس مافیا کو جواب دے لیں, کیونکہ ابھی اسپیسیفکلی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ ہم ابھی ان کو جواب نہیں دے رہے, کیونکہ ایمان اللہ ستی بھائی کے حوالے سے ہماری پریس کانفرنس تھی, اور اسی پہ ہم اس کو کلوز کریں گے. اور ابھی میں 2 منٹ کے لیے ایک بار یاد رکھیے, مجھے بہت سارے دوستوں نے فون بھی کیا آج, میں ان کو بھی میسج دوں کہ آج چونکہ بالکل جو چیزیں مافیا نے کی ان کو بھرپور جواب دیں گے, لیکن نیکسٹ 2-3 ڈیز میں میٹنگ رکھیں گے. یہ اسپیسیفکلی ہم نے ایمان اللہ ستی بھائی کے حوالے سے رکھی تھی میٹنگ, اس پہ اسی پہ ڈیبیٹ تھی, اسی پہ ڈسکس کیا ہم نے. تو ابھی میں گزارش کروں گا سجاد الحسن عباسی صاحب سے وہ بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایکشن ماجد شہید ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, جس میں راجہ امان اللہ ستی صاحب کے حوالے سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی اس کے حوالے سے کمپریہنسو بریفنگ دیا ہے جناب کمیٹی کے سربراہ محترم آصف شفیق ستی صاحب نے. ہمارے وہ قابل فخر بھائی ہے جو غلط فہمی ہوئی تھی یا پیدا کی گئی تھی, اور سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی مچا اور جو ان کی کردار کشی ہوئی ان کے خاندان کی ہوئی, اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے 24 گھنٹے میں 1-2 دن میں راجہ امان اللہ ستی صاحب جو ہمارے پہاڑ کا فخر ہیں, اپنے علاقے کے لیے عزت اور غیرت کے لیے ہمیشہ وہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے. ماجد ستی شہید کے ڈے فیسٹ وہ اس قافلے کے ساتھ تھے, انشاءاللہ اس کے ساتھ رہیں گے, سرپرستی کرتے رہیں گے.
اور جو غلطفہمی میں جس ساتھیوں نے نادانی میں دانستہ نادانستہ ان کی کردار کشی کی، نادیبہ الفاظ لکھے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے آصف شفیق ستی صاحب نے آپ کو تفصیل سے ساری بات بتائی، میں صرف اتنا کہوں گا کہ امان اللہ ستی ہمارا دبنگ بھائی ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ کوٹلی ستیاں واقعہ جو ہوا تھا، پوری قوم کو گالی نکالی گئی تھی، اس میں بھی اس کے اوپر 788 کی FIR ہوئی تھی۔ تو کوئی بھی اپنی جان اس وقت تک وہاں نہیں گھساتا جب تک یا وہ مخلص ہو یا اس کو کوئی مفاد ہو۔ الحمدللہ وہ مخلص آدمی ہیں، اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے خطہ پورے کسار کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ باقی رہ گئی بات یہ سازشیں، یہ اس طرح کی تصاویر، یہ ہمارے ساتھ آگے بھی کام چلے گا۔ کردار کشی ہوگی، شروع کی ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے، جب وہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں پھر وہ کردار کشی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پرانی روایت ہے، یہ کوئی ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے۔ اور الحمدللہ وہ بڑے مدبرانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور ماجد ستی کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے لیے دل و جان سے عقیدت رکھتے تھے، اور پہلے دن سے وہ بڑی محبت، بڑے خلوص اور بڑے ہمدردی کے ساتھ ہماری فیملی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ وہاں ملنے چلے گئے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے تھا کہ انہوں نے بہت بڑا کوئی جرم کر دیا ہے۔ میں سارے دوستوں جنہوں نے اس میں نیگیٹو رسپانس کیا، ان سے گزارش کروں گا کہ اس سے بڑھ کر ان کو ویلکم کریں، کیونکہ ہم اگر اپنے حوصلے کو بلند نہیں رکھیں گے اور باتوں کو سمجھ کر اور دور اندیشی سے نہیں دیکھیں گے تو اس میں ہماری کمزوری ظاہر ہوگی۔ تو بھائی ایمان اللہ صاحب کے ساتھ جو ساتھیوں کی ملاقاتیں ہوئی، اس میں الحمدللہ بالکل وہ ہم کسی قسم کا انہیں گلٹی فیل نہیں کرتے، اور وہ پہلے بھی مخلص تھے، اب بھی مخلص ہیں، اور وہ ایک جرأت مند آدمی ہے اور ہمارے قبیلے کی شان ہے، اور ہم اس کو ہر طرح سے ویلکم کریں گے۔ اور اگر کسی وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان سے معذرت خواہوں، اور انشاءاللہ ان کو ہم ساتھ لے کے اس ظلم اور جبر کے خلاف جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ ظالموں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اچھا ایک منٹ ذرا میری بات سنیں گے۔ میں تمام دوستوں کو یہ میسج دے دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آج 9 بجے سے ٹویٹر ٹرن چل رہا ہے ہمارا، تو میری تمام سننے والے دوستوں سے گزارش ہوگی کہ ماجد ستی شہید کی کمپین ہے، وہاں پہ ماجد ستی کو انصاف دو۔ تمام میرے نوجوان بھائیوں نے، میری بہنوں نے کل بھی بڑا کنٹریبیوشن کیا، جس طرح کہ عمر بھائی نے کہا، اور آج بھی بھرپور طریقے سے کنٹریبیوشن کریں گے، اور سوشل میڈیا پہ میرے تمام بھائی ہمارے اس دبنگ دلیر اور بہادر بھائی امان اللہ ستی مانی کو بھرپور طریقے سے ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت بہت